میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. آواز پہنچی؟ پھر سے بول دیں یا حسین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں. چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا. اونچی آواز میں, پیاس تھی پانی تھا اور دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. اور جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. اور بھائی فیضی بھائی, سلمان رضا صاحب اور بھائی اشرف صاحب شعر سنیں. جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. نعت صدیوں سے شعر کے کلیکشن تھا, ایسے پڑھا تو علامہ سیف اللہ علیمی صاحب نے کہا آصف بھائی ایک شعر کا اور اضافہ تھا. میں نے کہا وہ کیا؟ اب جتنے لوگ ہیں یہاں پر حسین اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کے لیے حسین اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سچا شعر یاد کر لیں, چیپٹر کلوز کریں. آپ کیا کہتا ہے علامہ سیف اللہ علیمی؟ کہتے ہیں چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. شعر سنے شعر, نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. سیف اللہ علیمی کہتے ہیں سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے, ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں. بولے 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 آپ بولے آپ. سر ہے نیزے پہ اور تلاوت. بہت بہت شکریہ. آج آپ نے اتنے پیسے مجھے دے کے ثابت کیا, میں تو اس کا اہل نہیں ہوں. آپ اپنے پیروں کی مٹی دے دیں تاکہ میری قبر میں وہ کام آ جائے. لیکن یہ صحیح, میں نے بہت بڑی نظامت میں شعر پڑھا تھا کہ وہ گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں, جاگنے والوں کو جینے کی دعا دیتے ہیں. جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسوں کی اگربتی جلا دیتے ہیں. چاک دامن کبھی سیاہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں. دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے جو بھی آیا در حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں. نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. سیف اللہ صاحب کیا کہتے ہیں سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے, ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں. تو جاوید صدیقی کیسے خاموش تھا, وہ بولا کہ جس نے توہین مصطفیٰ کی ہے سالہ وہ ایک باپ کا ہی نہیں ہے. نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ, ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. پیسے آپ کے پاس اگر ان پیسوں کا صحیح استعمال نہ ہو تو بیکار ہے. 50,000 کا موبائل بچوں کو دے دینا بہت آسان کام ہے. بچوں کو آوارہ بنانا بہت آسان کام ہے. جنت سے نکال کر جنت کی جہنم کی طرف پھر دھکیلنا, دھکے مار کے پہنچانا بہت آسان کام ہے. لیکن اگر وہی پیسے آپ کسی ایسے کام میں لائیں جس سے آنے والی 200-400 سال کی نسلوں کے زلفوں کے سنورنے کے امکانات ہوں, پیسے اسے لے لیں. پیسے اسے. آج ایک شخصیت سرکار مفتی اعظم کے دامن میں پرورش ہے. بھائی میرا وقت ختم ہے اس معاملے میں اور میں انشاءاللہ آپ کی بات کی تعظیم کروں گا. ادھر سے گزروں گا تو انشاءاللہ محفل میں تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ بولے آپ, تعلیم کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ. بس ایک بات سنو, یہ جو آپ نے کہا آپ کی بات سر آپ کو پڑھا, مجھے کہنا نہیں چاہیے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر وہ پیسے صحیح استعمال میں آ جائیں جیسے شبو بھائی نے کہا, وکیل صاحب نے کہا, تو فائدہ کتنا ہوتا ہے. 2 منٹ کی بات ہے, مدینہ شریف میں ایک عبد الرحمن فرخ نام کا ایک شخص رہتا تھا. اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی تھی. سمجھ گئے اشارے کی بات, سمجھ گئے نا. اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی تھی. اس کے پاس 30,000 روپے تھے. بیوی کے پاس آیا,
بولا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، جب اس کی ڈلیوری ہو تو یہ پیسہ رکھ لو، 30,000 روپے، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں دوسرے ملک، ہو سکتا ہے 2-3 سال کے بعد آؤں، ڈلیوری کے موقع پر ضرورت ہو تو ان پیسوں کا استعمال کرنا، ڈلیوری آسانی سے ہو تو پیسے سنبھال کے رکھنا، تعلیم تعلیم تعلیم، سنیا تعلیم، پیسے اسے سنبھال کے رکھنا، اور اگر یہ چھپر گرنے والا ہو تو انہی پیسوں سے گھر بنوا لینا، نہ گرنے والا ہو تو پیسے سنبھال کے رکھنا، پائی پائی کا حساب لوں گا۔ 2-4 سال کے بعد نہیں، 22 سال کے بعد عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں واپس آیا، تو میں نے سوچا کہ گھر کیا جاؤں، پہلے حضور کی بارگاہ جاتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں گیا، قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے رویا، حضور کے روزے کی مٹی کو آنکھوں سے لگایا، بہت دیر تک روتا رہا، تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں آئی، کھڑا ہو گیا، قدمین شریفین سے نکل کے میں باب عائشہ پہ آیا، اس کے بعد میں باب النساء باب جبریل سے ہوتا ہوا اصحاب صفہ کے چبوترے پر، اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کر کے میں مسجد نبی شریف گیا، تو کیا دیکھا، کھچا کھچ حضور کی مسجد حضور کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے، ایک بھی کوئی بولے سنیا، ایک 20 سال کا، میرے بھائی نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، گفتگو تو اس موضوع پر مفتی صاحب قبلہ کریں گے، بس وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 20 سال کا ایک جوان، داڑھی اور موش کے بال بھی نہیں آئے تھے، حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے، ایک حضور کا عاشق بن کے، حضور کے عاشقوں کے سامنے، حضور کے روضے کے قریب، حضور کے شہر میں حضور کی باتیں کر رہا تھا، لوگوں کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، کوئی دہاڑے مار کے روتا، کوئی ماتم کرتا، حضور کی محبت میں لوگ آہوزاریاں کر رہے تھے، میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ کہتے ہیں اس کی تقریر سن کے ہنگاموں کی کیفیت تھی، لوگ چیخ مار مار کے کہتے تھے یار عجیب بات ہے، جب اس محدث مدینہ کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی امام حسین